جیسا کہ تذکرہ صالحات شروع کیا ہے، اس کی قسط نمبر 3 آپ تک پہنچی۔ قسط نمبر 1 میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہوا۔ قسط نمبر 2 میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا، اور قسط نمبر 3 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا۔ اب قسط نمبر 4 شروع کریں گے، جس میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیوی اور امت کی ماؤں میں سے ہیں۔ یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند اقبال صاحبزادی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام زینب بنت مطعون ہے، جو ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ یہ پہلے حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھیں، اور میاں بیوی دونوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، مگر ان کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے۔ تو 3 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ یہ بھی بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخی عورت تھی، اور فہم و فراس اور حق گوئی و حاضر جوابی میں اپنے والد ہی کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی، اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث کے علوم میں بھی بہت معلومات رکھتی تھیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ حاکم مدینہ مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور بوقت وفات ان کے بھتیجوں نے قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ بوقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 سال کی تھی۔ گھریلو کام کاج سنبھالتے ہوئے روزانہ اتنی بات بھی کرنی، پھر حدیث و فقہ کے علوم میں بھی مہارت حاصل کرنی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آرام پسند اور کھیل کود میں زندگی بسر کرنے والی نہیں تھیں، بلکہ دن رات کا 1 منٹ بھی وہ ضائع نہیں کرتی تھیں، اور دن رات گھر کے کام کاج یا عبادت یا شوہر کی خدمت یا علم حاصل کرنے میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، ان خوش نصیب بیویوں کی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہونے کی برکت سے کتنی مقدس، کس قدر پاکیزہ اور کس قدر نورانی زندگی تھی۔ ماں بہنوں، کاش تمہاری زندگی بھی ان امت کی ماؤں کی زندگی کی چمک دمک یا ہلکی سی بھی جھلک ہوتی تو تمہاری زندگی جنت بن جاتی، اور تمہاری گود میں ایسے بچے اور بچیاں پرورش پاتے جن کی اسلامی زندگی شان اور زاہدانہ عظمت کو دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے دعا کرتے، اور جنت کی حوریں تمہارے لیے آمین کہتی۔ مگر ہائے افسوس کہ تم کو اچھے کھانے، اچھے لباس، بناؤ سنگار کر کے پلنگ پر دن رات لیٹنے، ریڈیو کا گانا سننے سے اتنی فرصت نہیں کہ تم ان امت کی ماؤں کے نقش قدم پر چلو۔ خداوند کریم تمہیں ہدایت دے، اس دعا کے سوا ہم تمہارے لیے اور کیا کر سکتے ہیں۔ کاش تم ہماری ان مخلصانہ نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال لو، اور امت کی نیک بیویوں کی فہرست میں اپنا نام لکھا کر دو، دونوں جہان میں سرخرو ہو جاؤ۔ میری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، جیسا کہ یہ دور جا رہا ہے دجالی فتنے کا، اس میں ہر گھر میں انٹرنیٹ، موبائل، کیبل اور ٹی وی موجود ہے، اور تقریباً ہر فرد کے پاس موبائل تو لازمی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ریاضت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں صرف کریں۔ یہ کہ فضولیات جو ان سے گریز کریں، جتنا گریز کریں گی آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ جنت کا باعث بنے گا۔